ناول کریزی فیملی۔ اپنے محلے میں سب سے مشہور گھر کسی اور وجہ سے نہیں، اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس گھر میں جو بھی جاتا ہے تو واپس صحیح سلامت نہیں آتا۔ آخر اس گھر میں ایسا ہے کیا؟ چاچی پینو بھی ایک دن غلطی سے ان کے گھر چلی گئی، پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ آگے پڑھیے اور آپ سنیے۔ چاچی پینو نے گھر کا دروازہ بجایا۔ چاچی کیا کر رہی ہو؟ اسلم حیرت سے بولا۔ باولے، نظر نہیں آتا تم کو؟ ہم دروازہ بجا رہے ہیں۔ چاچی وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، پر یہاں مت جاؤ، یہ کریزی فیملی والوں کا گھر ہے، اگر تم چلی گئی تو بچ نہیں سکو گی، اسلم بولا۔ ارے دفعہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، میں بس چائے پیوں گی اور آ جاؤں گی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور چاچی اندر چلے گئے۔ اسلم سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم جی، کون؟ سمینا نے پوچھا۔ میں چاچی پینو، سب مجھے یہی کہتے ہیں، سوچا تم سے مل آؤں۔ اچھا کیا چاچی، آ جاؤ، سمینا بولی۔ چاچی آگے چل دی اور سمینا پیچھے پیچھے۔ ابھی چاچی نے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ سمینا کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دھڑام سے چاچی کے اوپر گر گئی اور چاچی بیچاری منہ کے بل نیچے گر گئی۔ ہائے میری کمر توڑ دی، چاچی درد کے مارے کرا رہی تھی۔ معاف کرنا چاچی، سمینا بولی اور چاچی کو اٹھا کے اندر لے گئی اور صوفے پہ بٹھا دیا۔ ارم بیٹا، 2 کپ ذرا چائے کے تو لے آؤ، سمینا چلائی۔ چاچی نے اپنے سر میں ذرا خارش کی۔ آئے ہے آنٹی، مجھے تو لگتا ہے آپ کے سر میں جوئیں ہیں۔ یہ کون؟ چاچی نے پوچھا۔ چاچی یہ نکی ہے میری بیٹی۔ اچھا، نہیں بیٹے، میرے سر میں جوئیں نہیں ہیں۔ نہیں چاچی میں آتی ہوں، یہ بولتے ہی نکی نے چھلانگ ماری اور صوفے پہ چڑھ گئی۔ چاچی کے بال کھولے اور جوئیں ڈھونڈنے لگی۔ ارے نہیں بیٹا، چھوڑ دو بیٹی۔ نہ چاچی نہ، بڑی مشکلہ نال تا تو میرے ہاتھ لگیاں، ہن نہیں چھڑنا میں، نکی بولی۔ ادھر سے ارم چائے لے کر آئی۔ ارم کا پاؤں لڑکھڑا گیا اور ساری چائے چاچی کے منہ پر گر گئی۔ آئے ہائے میرا منہ ساڑ دیا، چاچی چلائی۔ جیسے ہی چاچی نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اٹھا نہیں گیا۔ چاچی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نکی نے ان کے بال صوفے کے ہینڈل کے ساتھ باندھ دیے تھے۔ کھولو میرے بال، میرا منہ جل رہا ہے، چاچی مسلسل چلا رہی تھی۔ نکی چاچی کے بال کھول، سمینا نے کہا۔ نکی نے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، امی وہ نا، میں نے چاچی کے بالوں کو صوفے کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا، ساتھ میں گم سے اچھی طرح چپکا دیا اور 2-3 دن کیل بھی ٹھوک دیے تاکہ چاچی اپنے بال نہ کھول سکے۔ ہائے ہائے میرے بال، ہائے میرا منہ، چاچی اونچی اونچی چلا رہی تھی۔ سمینا بیٹھی چاچی کا منہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہیں چاچی، تم تو بہت ہینڈسم ہو۔ ایک دفعہ ہو، میرا منہ جل رہا ہے، تجھے ہینڈسم کی پڑی ہے؟ میں کیسے اٹھوں، میرا منہ جل رہا ہے، اوپر سے تیری نکی نے میرے بال باندھ دیے۔ 1 منٹ چاچی، ارم بیٹا ذرا ایک ڈول میں پانی لے آؤ اور چاچی کے ہینڈسم بوتھے پہ پھینک دو، سمینا چلائی۔ اچھا امی، ارم نے جواب دیا۔ ادھر سے مینا اور شینا کمرے سے لڑتے ہوئے نکلی۔ آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گی مینا، شینا چلائی۔ شینا نے جوتا اتارا اور مینا کی طرف اچھال دیا۔ مینا چاچی کے پیچھے چھپ گئی اور جوتا سیدھا جا کے چاچی کے منہ پر لگا۔ ادھر سے ارم پانی کا ڈول بھر کر لائی اور چاچی کے منہ پر پھینک دیا۔ چاچی مچھلی کی طرح تڑپی۔ امی میں نا پانی اچھی طرح گرم کر کے لائی تھی تاکہ چاچی کے سارے جراثیم مر جائیں، ارم بولی۔ بے وقوف، ٹھنڈا پانی لا، سمینا چلائی۔ ارم ڈول لے کر بھاگ گئی۔ سمینا چاچی کا چہرہ غور سے دیکھ کر بولی، فکر نہ کرو چاچی، ابھی بھی تم کافی ہینڈسم ہو۔ بھابھی یہ ہینڈسم کون ہے؟ مینا بولی۔ یہ ہماری محلے دار ہیں۔ اچھا، مینا نے جواب دیا۔ میں اپنے بالوں کا کیا کروں اب؟ چاچی بولی۔ ان کو تو اب کاٹنا ہی پڑے گا، سمینا بولی۔ پھر تو یہ بال میں کاٹوں گی، مینا بولی۔ نہیں میں کاٹوں گی، شینا بولی۔ مینا نے چاچی کے بالوں کو ایک طرف سے پکڑ لیا جبکہ شینا نے دوسری طرف سے۔ میں کاٹوں گی، نہیں میں کاٹوں گی۔ دونوں چاچی کے بالوں کو کھینچ رہی تھیں، کبھی چاچی کا منہ ادھر جاتا کبھی ادھر۔ مینا، شینا کیا بدتمیزی ہے، کمرے میں جاؤ دونوں، سمینا نے دونوں کو ڈانٹا۔ دونوں کمرے میں چلی گئیں
اور انعم ایک بار پھر پانی کا ڈول بھر کر لے آئی اور چاچی کے منہ پر پھینک دیا۔ ہائے سکون ملا، چاچی بولی۔ سمینا اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ توبہ توبہ، یہ عورتیں یا چڑیلیں، چاچی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اتنے میں سمینا اندر سے کینچی لے آئی۔ چلو جی چاچی، تمہارے بال کاٹیں۔ نہیں نہیں، مجھے بال نہیں کٹوانے، چاچی رونے والا منہ بنا کر بولی۔ نہیں چاچی، کٹوا لو بال، یہ بہت برے لگ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی سمینا نے چاچی کے بالوں کو پکڑا اور انہیں کترنے لگی۔ سمینا نے چاچی کے چھوٹے چھوٹے بال کاٹ دیے۔ چاچی دیکھ لو، اب بالکل اسپائڈر مین لگ رہی ہو، سمینا بولی۔ آج سے چاچی کا نام چاچی پینو نہیں بلکہ چاچی اسپائڈر مین ہے، نکی بولی۔ میں جا رہی ہوں، میں نے نہیں رکنا یہاں۔ ارے چاچی کہاں چل دی؟ ارم تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے، وہ کھاتی جانا۔ یہ سن کر چاچی واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہائے لڑکیوں، کہاں مر گئی سب کی سب؟ جی اماں یہاں ہیں، دیکھیں چاچی پینو آئی ہیں، سمینا بولی۔ یہ کون ہے سمینا؟ چاچی نے پوچھا۔ چاچی یہ میری ساس ہیں۔ سلام اماں، چاچی نے کہا۔ یہ اماں کس کو بول رہی ہے؟ اماں ہوگی تو تیرا پورا خاندان، 30-40 سال تو تجھ سے چھوٹی ہوں گی میں، اماں غصے سے بولی۔ اچھا چھنی کاکی، تیری کیا عمر ہے؟ چاچی نے بھی غصے میں سوال کیا۔ 27 کی تو ہوں میں، اور یہ سمینا 8 سال کی ہے یہ۔ ارم بیٹا، کاکے کا پیمپر بدل دو، اس نے گندا کر دیا، سمینا بولی۔ اچھا امی، آج دیکھنا، آج تو میں اس پیمپر کو نشانے میں ڈال کر روں گی، ارم نکی سے مخاطب تھی۔ ارم نے کاکے کا پیمپر اتارا اور اسے ڈسٹ بن کی طرف اچھالا جو کہ چاچی کے ساتھ پڑا تھا۔ چاچی اور اماں کے درمیان عمر کے معاملے پر بحث ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں پیمپر سیدھا چاچی کے منہ پر آ لگا۔ نشانہ مس ہو گیا، ارم افسردہ ہو کر بولی۔ چاچی غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ سمینا، اے سمینا، ادھر آ، کیا تم لوگ مہمانوں کی اسی طرح خاطر مدارت کرتے ہو؟ جی خالہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ہم تو سب کا بڑا ہی خیال کرتے ہیں، پر پتہ نہیں جو ایک دفعہ ہمارے گھر آتا ہے دوبارہ نہیں آتا، سمینا نے افسردہ ہو کر جواب دیا۔ اب میں بھی دوبارہ نہ آؤں، یہ کہہ کر چاچی تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ ارے چاچی اسپائڈر مین سنو تو، مگر چاچی نے ایک نہ سنی۔ چھت پر اکرم کھڑا پٹاخے کو آگ لگا رہا تھا، آگ لگا کر اس نے پٹاخہ نیچے پھینک دیا۔ اتفاق سے نیچے چاچی آ گئی اور پٹاخہ چاچی کے اوپر پھٹ گیا۔ چاچی چھلانگیں مارتے ہوئی باہر کو بھاگی۔ بائے بائے چاچی اسپائڈر مین، اکرم ہنستا ہوا بولا۔ اسلم نے چاچی کی جو صورت دیکھی وہ اپنی ہنسی نہیں روک پایا۔ چاچی کے اینک کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور اینک دوسری ٹانگ کے سہارے چاچی کے کان پر لٹک رہی تھی۔ چاچی کے منہ پر ہلکی ہلکی کالک لگی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے بال سیدھے کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے چاچی کو کرنٹ لگ گیا۔ کیا ہوا چاچی، پی لی چائے؟ اسلم نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ چاچی دم دبا کے وہاں سے بھاگ گئی۔ اگلے دن خالہ غفورہ کریزی فیملی والوں کے گھر کے آگے کھڑی دروازہ بجا رہی تھی۔ کیا ارادے ہیں خالہ؟ اسلم نے پوچھا۔ چائے پینے آئی ہوں، خالہ نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اسلم نے مسکرا کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور خالہ اندر گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسلم کو دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ لو جی خالہ، اب خیر مناؤ، اسلم ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کریزی فیملی گئی بازار۔ ہر روز کریزی فیملی کے گھر کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی چاچی پینو کی دھلائی تو کبھی خالہ غفورہ کی صفائی، مگر آج تو کریزی فیملی کے گھر سے کافی شور شرابے کی آواز آ رہی ہے، دیکھتے ہیں اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ بھابھی، بھائی آئے نہیں ابھی؟ مینا نے سمینا سے سوال کیا۔ نہیں، بس آنے والے ہیں، سمینا نے جواب دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے افضل آ گئے، سمینا خوشی سے چلائی۔ چلو چلو شینا، ارم، نکی اور اماں سارے آ جاؤ، بھائی آ گیا ہے۔ سارے گھر والے دروازے پر جمع ہو گئے۔ جیسے ہی افضل نے دروازہ کھولا تو یکدم وہ ڈر گیا، کیونکہ سامنے میک اپ سے لدی ہوئی 6 چڑیلیں کھڑی تھیں۔ افضل، ہم نے آج پوشنگ پہ جانا ہے۔ ہیں، پوشنگ کیا ہوتا ہے؟ افضل نے حیرانگی سے سوال کیا۔ ارے وہی جس میں دکاندار کے 2 چھتر مار کے آدھی قیمت میں کپڑے خریدتے ہیں،
समीना मुस्कुराते हुए बोली, ओ बेवकूफ़, पोशिंग नहीं शॉपिंग होता है वो। अफजल अपना सर पीटता हुआ बोला। अच्छा अच्छा, मेरी अंग्रेज़ी ठीक करने की कोशिश ना करें, अब चलें, समीना झुंझलाते हुए बोली। अच्छा मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, अफजल ने बाजार जाने से साफ इनकार कर दिया। ओए अफजल, चलता है या घुमा के मारूं एक चपेट, अम्मा जी गुस्से से बोली। अच्छा अम्मा चलते हैं, मैं रक्षा लेकर आता हूँ। ना जी, मैंने रक्षे में नहीं जाना, मैंने खोता रेड़ी पे जाना है, अम्मा जी ने वाजे कर दिया। अम्मा खोते रेड़ी पे नहीं जाना, निक्की बड़े रौब से बोली। ज़रा सारे पीछे हटो, अम्मा ने सबको पीछे हट जाने का हुक्म दिया। अम्मा ने गेट खोला और बाहर जाकर सड़क पर लेट गई। अब मैंने भी खोता रेड़ी पे जाना है, वरना मैं यहीं लेटी रहूंगी। ओ अम्मा चल उठ, खोता रेड़ी पर ही चलते हैं, समीना ने अम्मा को यकीन दिलाया और अम्मा साथ ही उठ खड़ी हो गईं। वैसे मीना फूफी, इस इतने बड़े थैले में क्या है? इरम ने मीना से सवाल किया। इसमें जंगी हथियार हैं इरम, जो रास्ते में जंग के दौरान इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा फूफो, कैसे हथियार? मीना बड़े फख्र से जवाब देते हुए बोली। एक अदद फ्राई पैन, एक अदद तवा, एक अदद स्टील का भारी गिलास और एक चिमटा। वाह फूफी, बहुत अच्छा किया, इरम ने फूफी की तारीफ की। फूफी मैं भी एक गर्म पानी की बाल्टी ले आऊं? इरम ने मासूम सी शक्ल बनाकर सवाल किया। नहीं इरम, रहने दे, देर हो जाएगी। ठीक है फूफी, इरम ने फूफी की बात का एहतराम किया। अफजल ने गेट को ताला लगा दिया और सब मेन रोड की जानिब चल पड़े ताकि खोता रेड़ी का इंतज़ाम किया जा सके। अभी उन्होंने अपने घर से सिर्फ चंद मिनट का फासला ही तय किया था कि समीना को चाची पीनो नजर आ गई। चाची पीनो के छोटे छोटे बालों और मोटे से मुंह को देखकर समीना मुस्कुरा दी। चाची ने समीना को हंसते हुए देख लिया और चाची फट पड़ी। अरे ओ बेवकूफ़, बदतमीज़ औरतों, चाची ने नारा लगाया। देख चाची, मेरे मुंह ना लग, वरना एक मुक्का मारूंगी और तू उड़ते हुए अमेरिका जाएगी, समीना ने चाची को धमकी दे डाली। अच्छा लच्छो बांदरी, तुझ में इतनी हिम्मत है तो आजा, चाची ने समीना को चैलेंज कर दिया। फिर क्या था, समीना बफरे हुए शेर की तरह चाची पे झपटी और चाची को नीचे गिरा के ऊपर बैठ गई। समीना ने एक मुक्का चाची के दाएं गाल पर मारा और एक मुक्का बाएं गाल पर। चाची भी कम नहीं थी, चाची ने अपनी चप्पल उतारी और सीधा समीना के मुंह पर दे मारी। ए मीना, इस हैंडसम चाची के बूथे पे कुछ मार, शीना चिल्लाई। मीना ने अपने थैले से तवा निकाला और पूरे जोर से चाची के मुंह पर मारा। चाची की गोल गोल पकोड़े जैसी नाक और मोटी हो गई। निक्की और इरम ने भी चाची पर पत्थरों की बरसात की। अफजल पीछे खड़ा तमाशा देखता रहा और हंसता रहा। चाची की पिटाई करने के बाद वो लोग मेन रोड पर पहुंच गए और खोता रेड़ी पर बैठ गए। अफजल खोते के ऊपर सवार हुआ। अचानक खोता रेड़ी को झटका लगा और अम्मा धड़ाम से नीचे गिर गई, मगर किसी को पता नहीं चला और क्रेजी फैमिली ने अपना अजीम सफ़र जारी रखा। मीना ने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मा जी नहीं थी। जब मीना ने नज़र दौड़ाई तो कुछ मीटर पीछे अम्मा बच्चों के साथ खेल रही थी। भाई, अम्मा तो पीछे रह गई, मीना ने मासूम सा मुंह बनाकर अफजल को कहा। अफजल खोता रेड़ी पीछे ले गया तो देखा कि अम्मा सड़क पर बैठी एक बच्चे को चुड़ैलों की तरह दबोचा हुआ है और उसके बाल खींच रही हैं। ओए अम्मा, ये क्या कर रही है, शीना ने सवाल किया। बेटा, तुम लोग मुझे यहाँ गिरा कर चले गए थे, ये बच्चे कंचे खेल रहे थे, मैंने कहा मैं भी खेल लूँ, ये बच्चा कह रहा है कि मैं हार गई। लो बताओ भला, परियां भी कभी हारी हैं, अम्मा ने जवाब दिया। अम्मा तू कौन सा परी हो, तुम तो चुड़ैल हो, समीना हंसते हुए बोली। ए समीना, ज़्यादा बकवास ना कर, अम्मा चीखी। अफजल ने अम्मा को खोता रेड़ी पर बिठाया और अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ किया। कुछ देर बाद शीना बोली, भाई खोते को खोल दें, अब मैं खोता बन के देखती हूँ कैसा लगता है। अम्मा जी ने मीना के थैले से फ्राई पैन निकाला और ज़ोर से शीना के सर पे मारा। ऐसा लगता है पुत्र, अम्मा बोली। शीना बेहोश हो गई। हैं, ये तो बेहोश हो गई, समीना बोली। दफ़ा कर इसको, तू खोता रेड़ी का मज़ा ले, अम्मा बड़े फ़ख्र से बोली। जब शीना की आंख खुली तो वो कपड़ों वाली दुकान में थी। हाँ याद आ गया, मैंने ना लाल रंग की साड़ी लेनी है और उसके साथ अड्डी वाली जूती पहन के मैं पीनों के घर जाऊंगी और फिर अपनी अड्डी वाली जूती उसके पेड़े से बूथे पर रसीद करूंगी, अम्मा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। दुकानदार ने खूबसूरत से लाल रंग की साड़ी निकाली। अम्मा जी उस पर झपटी।
یہ تو میں نے لینی ہے، اماں جی نے دکاندار کو واضح کر دیا۔ اتنی دیر میں ایک عورت دکان میں داخل ہوئی، اس کا دل اسی ساڑی پر آ گیا۔ پھر کیا تھا، دونوں کے بیچ جنگ چھڑ گئی۔ وہ عورت کہتی میں لوں گی تو اماں جی کہتی میں لوں گی، دونوں کے درمیان کھینچا تانی چل رہی تھی۔ کریزی فیملی نعرے لگا رہی تھی، جیتے گی بھی جیتے گی، ہماری اماں جیتے گی۔ اتنے میں کریزی فیملی نے پروگرام بنایا کہ شاپنگ چھوڑو، ہوٹل چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اماں نے ساڑی کا پیکٹ چھوڑ دیا اور وہ عورت ایک دھماکے کے ساتھ نیچے گر گئی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بم بلاسٹ نہیں ہوا، یہ موٹا پڑولا نیچے گرا ہے، ارم اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اونچی سی آواز میں بولی۔ اماں نے اپنا جوتا اس عورت کے منہ پر رکھ دیا اور زور لگانے لگی۔ اماں یہ کیا کر رہی ہے؟ افضل نے پوچھا۔ اماں یہ کیا کر رہی ہے؟ افضل نے پوچھا۔ بیٹا میں نے کہا میں اس کے منہ کا پیالہ بنا دوں تاکہ جب ہم گوشت کھائیں تو ہڈیاں اس موٹے پیالے میں پھینک دیں۔ او اماں، پیالے تو وہاں پہلے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر میں ہوٹل والے سے کہوں گی کہ ایک گرم پکتی ہوئی دیگ مجھے دے دے تاکہ میں اس کے منہ پہ رکھ دوں۔ او چل اماں، افضل اماں کو کھینچ کر لے گیا۔ ہوٹل میں ہاؤ مینی فیملی ممبرز آر یو؟ ہیلپر لیڈی نے سمینا سے سوال کیا۔ شینا سمینا کے کان میں بولی، بھابھی یہ کہہ رہی ہے۔ سمینا لاکھ دی لعنت تیرے تے، تیری اتنی مجال، تیرے منہ تے بھی لکھ دی لعنت، سمینا چلائی۔ ہیلپر لیڈی ہنستے ہوئے بولی، میڈم میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کتنے لوگ ہیں؟ ہاں ہاں، ہم کون سا جاہل ہیں، میں نا پریپ تک پڑھی ہوں اور مجھے ABC زبانی آتی ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ہم 7 لوگ ہیں، سمینا شرمندہ سی ہو کر بولی۔ ہیلپر نے ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ویٹر افضل سے، سر کائنڈلی ٹیل می یور آرڈر۔ پتر میں ہو آئی ہوں لیٹرین سے، اماں نے جواب دیا۔ او اماں، وہ کھانے کا پوچھ رہا ہے، افضل غصے سے بولا۔ جو جو پکائے سب لے آؤ، ویسے کیا کیا پکائے؟ سمینا نے ویٹر سے کہا، اور ویٹر سر پیٹتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد افضل نے آرڈر دے دیا تھا۔ اماں جی اپنے ساتھ والے ٹیبل پہ بیٹھی تقریباً 50 سال کی عورت کو گھورے جا رہی تھیں جس نے جینس کے ساتھ شرٹ پہن رکھی تھی۔ آخر اماں سے کنٹرول نہ ہوا اور ساتھ والے ٹیبل پر جا کر کہنے لگی، دیکھو ذرا شرم دا کاٹا، پوری ڈولے شادی چوئی لگ رہی ہیں، میک اپ ویک بڈھی کوڑی لال لگام۔ پھر اماں نے اپنے ہاتھ سے اس عورت کی لگائی ہوئی لپسٹک اس کے پورے منہ پر مل دی، پھر اچھی طرح اس کے بال کھینچے اور واپس ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ آنٹی حیران اور پریشان بیٹھی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کریزی فیملی کے سب ممبرز کھڑے ہو گئے اور جو کارنامہ اماں نے سر انجام دیا اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہوٹل والوں کی زندگی دوبر کر کے اب کریزی فیملی اپنے گھر کے سامنے موجود تھی کہ اچانک اماں کو یاد آیا، ہائے میں تا ساڑی تے اڈی والی جُتی لینی سی، اور اماں سڑک پر لیٹنا شروع ہو گئی کہ میں نے ساڑی لینی ہے۔ یہ دیکھ کر سب کریزی فیملی کے ممبرز گھر میں چلے گئے۔ اماں نے جب دیکھا کہ ان کی دال نہیں گلی تو وہ بھی منہ بنا کر گھر میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ختم شد۔